السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم دیکھیں گے جو منصوبہ سبق ہے اس کے تعلق سے چند معلومات دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ ہربرٹ نے جو اسٹیپس بتائے ہیں منصوبہ سبق کے، اس کے تعلق سے بھی ہم تھوڑی معلومات دیکھیں گے۔ ویسے تو آپ لوگ تفصیلی طور پر پڑھے ہوں گے، یہاں پر اب صرف تھوڑا سرسری طور پر دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ یونٹ منصوبہ میں کئی ایک منصوبہ سبق، مطلب جب ہم یونٹ پلان بناتے نا، اس کے اندر کیا ہے، یونٹ پلان بناتے نا تو اس کے اندر کیا رہتے، پیریڈ پلانس رہتے نا، اس کے اندر وہی منصوبہ سبق مطلب پیریڈ پلان، یونٹ منصوبہ مطلب یونٹ پلان، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، یونٹ منصوبہ کے بعد معلم کو چاہیے کہ وہ سبق کیا ہے، منصوبہ سبق تیار کر لے، مطلب جیسے ہی ہمارا یونٹ پلان تیار ہو گیا، اس کے بعد کیا کرنا، لیسن پلان بنانا، ٹھیک ہے نا۔ تو مقاصد کے حصول کے عمل کے لیے کیے جانے والے اکتسابی تجربات سے متعلق منصوبے کو مکمل وضاحت کے ساتھ تیار کرتا ہے۔ مطلب یہاں پر منصوبہ سبق کیا ہے بولے تو، جو حصول علم کے لیے ہم جو اکتسابی تجربات سے متعلق جو منصوبہ بناتے ہیں نا، وہی کیا ہے، منصوبہ سبق ہے۔ اس میں کیا ہوتی، مکمل وضاحت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ دیکھیں گے منصوبہ سبق کی الگ الگ طریقے سے ہم تعریفیں کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ تعریف کے طور پر تھوڑے سے پوائنٹس ہیں وہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر دیکھیے، فرسٹ تعریف کیا ہے، دیکھیے، مستقبل قریب میں مطلب کیا ہے، دیکھیے، معلم کیا ہے، کل میں کیا پڑھانے جانا ہے، مجھے کیا پڑھانا ہے، مطلب کل کیا پڑھانا ہے، مطلب پڑھانے سے پہلے کی تیاری ہے نا، اسی لیے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو، مستقبل قریب میں معلم کی جانب سے اپنائے جانے والے اقدامات سے متعلق تیار کردہ منصوبہ یا پھر رہنمایانہ اصول کو ہی کیا کہتے ہیں، منصوبہ سبق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے کیا کہہ رہا ہے یہ، کہ مستقبل کے قریب میں معلم کی جانب سے اپنائے جانے والے اقدامات سے متعلق تیار کردہ منصوبہ یا رہنمایانہ اصول کو ہی منصوبہ سبق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ یہ سمجھ میں آ گیا ہوں گا، اس پہ زیادہ تفصیل سے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ دیکھیے، وہ عام مقاصد جن کا ایک طالب علم کو حاصل کرنا ضروری ہے، ان مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کی جانے والی معلومات، آلات، طریقے کو ظاہر کرنے والے منصوبے کو منصوبہ سبق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ہے، دیکھیے، منصوبہ سبق میں کیا رہتا، جو ایک طالب علم کو حاصل کرنا ضروری ہے، مقاصد کون سے، عام بھی ہو سکتے، خاص بھی ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے، اس میں معلومات، ٹھیک ہے، حاصل کی جانے والی جو معلومات رہتی، آلات یعنی یہاں پہ TLM ہو گئے اور میتھڈز ہو گئے، ان تمام کو مد نظر رکھ کے جو منصوبہ بناتے نا، وہ منصوبہ ہی کیا ہے، منصوبہ سبق ہے، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ دیکھیے، تھرڈ پوائنٹ دیکھیے، یہاں پہ تھرڈ پوائنٹ دیکھیے، منصوبہ سبق کیا ہے، یہ ایک ایسا جائزہ ہے جو طلباء میں متعین کردہ تصورات اور معیارات کے حصول کے لیے منظم طور پر ممکنہ آلات کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، منصوبہ سبق کیا ہے، ایک جائزہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسا جائزہ ہے جو کیا ہے، طلباء میں متعین کردہ تصورات، مطلب ان کے لیے کون سے تصورات ہونی چاہیے، ان کے اندر کون سی معیارات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو کس طرح حاصل کرنا چاہیے، ان تمام کو منظم طور پر مطلب سسٹمیٹیکلی، ٹھیک ہے، ممکن آلات مطلب TLM ہونے دو، یا پھر آلات مطلب یہاں پر چیزیں ہی نہیں ہوتی، مطلب اسٹیپس ہو سکتے، ٹھیک ہے، اسٹیپس وغیرہ کے ذریعے تیار کیا جانے والا جو کیا ہے، یہ ایک منصوبہ سبق ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیے، عام زبان میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ درس دیے جانے والے سبق کو کس طرح پڑھانا، یہ دیکھیے امپورٹنٹ ہے، مطلب جو ہم سبق پڑھانا چاہ رہے ہیں، جو درس ہم دینا چاہ رہے ہیں، اس کو کس طرح پڑھانا، یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب کے لیے جو تیار کردہ حکمت عملی ہے، ٹھیک ہے، اس کے جواب دینے کے لیے جو حکمت عملی بنائی گئی ہے، وہی کیا کہلاتا ہے، منصوبہ سبق یا منصوبہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ تو عام باتیں ہیں، اس میں کچھ
خاص تو نہیں ہے، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، اب منصوبہ سبق تو معلوم ہو گیا بھائی، تو منصوبہ سبق کے فائدے بھی رہتے نا کہ منصوبہ سبق بنانے سے کیا فائدے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے منصوبہ سبق کے فائدے۔ فرسٹ دیکھیے، منصوبہ سبق کے ذریعے کسی عنوان کو منطقی طور پر بامعنی، ترتیب وار، فائدہ مند طریقے سے درس دینے کے مواقع پائے جاتے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم منصوبہ سبق بناتے ہیں تو عنوان کو منطقی طور پر مطلب لاجیکلی طور پر، بامعنی مطلب میننگ فل، ترتیب وار مطلب کیا ہے سسٹمیٹک، فائدہ مند تو معلوم ہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور طریقہ بھی ہم کون سا استعمال کرتے، ان تمام کے موقع ہمیں ملتے ہیں جب ہم منصوبہ سبق بناتے ہیں، تو ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے سیکنڈ، دیکھیے طلباء کے سابقہ معلومات، سطح اور ان کی دلچسپیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے معلم منصوبہ سبق تیار کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے نا، جب منصوبہ سبق تیار کیا جاتا ہے تو کیا کیا دھیان میں رکھا جاتا ہے کہ طلباء کے جو سابقہ معلومات، ان کی سطح اور ان کی دلچسپیوں کو کیا کیا جاتا ہے، خیال میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، تدریس میں انفرادی توجہ کے موقع پائے جانے کی وجہ سے طلباء میں دلچسپی اور خواہش پیدا ہوتی ہے۔ مطلب یہاں پر تدریس میں انفرادی توجہ کیا ہے، ہم آلریڈی پہلے سے پلان بنا چکے ہیں اور یہاں پہ طلباء کی سطح، دلچسپیوں اور سابقہ معلومات کا بھی خیال رکھ رہے، تو اس سے کیا ہو جا رہی، انفرادی توجہ کا موقع پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے، ہمیں کو طلباء کی دلچسپی اور خواہشات کو اور اچھے سے ہم جان سکتے، جس سے اکتساب مؤثر ثابت ہو جاتا ہے نا۔ نیکسٹ دیکھیے تھرڈ ون، دیکھیے معلم مقاصد کے حصول کو مد نظر رکھتے ہوئے منصوبہ سبق تیار کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، جو بھی معلم ہے نا، اگر وہ کیا ہے منصوبہ سبق تیار کر رہا تو اسے کیا کرنا چاہیے، مقاصد کے جو حصول ہونے چاہیے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ لہٰذا یعنی یہاں پر رکھ رہے اسی لیے یہ فائدے ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا مشاغل کو بھی اسی نقطۂ نظر سے ترتیب دیا جاتا ہے۔ کیا کرتے منصوبہ سبق میں، کیا کرتے کہ مشاغل کو بھی کیا ہے ترتیب دیتے۔ طلباء میں متوقع تبدیلیاں یا نتائج کا حصول آسانی سے ہو پاتا ہے۔ منصوبہ سبق بنانے سے طلباء میں متوقع تبدیلیاں مطلب جو ہم توقع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان سے ہم امید رکھ رہے کہ ان کے اندر یہ تبدیلی آئے گی، یعنی یہ سیکھ جائیں گے، تو وہ نتیجہ کیا ہے، وہ نتیجہ ہمیں آسانی سے ہو پاتا ہے۔ کس کے ذریعے بھائی، جب ہم منصوبہ سبق بناتے ہیں تب۔ نیکسٹ فورتھ پوائنٹ دیکھیے، قبل از وقت منصوبہ تیار کرنے کی وجہ سے معلم میں خود اعتمادی اور ہمت پائی جاتی ہے نا، یہ تو صحیح بات ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی پہلے سے ہم پری پلان ہے، مطلب پورا تیار ہو کر گئے تو ہمیں کیا ہے، خود اعتمادی آ جاتی ہے نا، کانفیڈنس آ جاتا اور ہمت بھی پائی جاتی ہے۔ اگر ہم بنا تیاری کے اگر کیا ہے، بنا منصوبہ سبق تیار کیے اگر جاتے ہیں تو کیا ہے، خود ہم اپنے شکاروں کا ٹھیک ہے، اپنی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ اور ایسے مومنٹ میں کیا ہو جاتے ہیں، طلباء کیا ہے غیر ضروری سوالات ہو سکتے، یا ہم کیا ہے بولتے طلباء کو پورا کانسیپٹ نہیں سمجھا سکتے کہ جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا منصوبہ پہلے سے تیار نہیں رہتا۔ اسی لیے منصوبہ سبق بنانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ معلم میں کیا ہے، خود اعتمادی اور ہمت پائی جاتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے کیا ہے، دیکھیے پانچواں پوائنٹ، دستیاب وسائل کو کفایت شعاری کے ساتھ استعمال کرنے، وقت، محنت اور رقم کو ضائع نہ کرتے ہوئے ثمر آور نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے، ہم اگر منصوبہ سبق بنا رہے تو پہلے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، جو ہمارے پاس دستیاب وسائل ہے، مطلب وسائل میں کتابیں بھی ہو سکتی ہے اور حوالہ جاتی کتابیں بھی ہو سکتی ہے، TLM بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ہم کچھ ماڈل وغیرہ بھی ہو سکتے، کون سے بھی دستیاب وسائل کو ہم کیا کر سکتے جو ہمارے پاس موجود ہے، یا پھر جس کو ہم آسانی سے حاصل کر سکتے، جس کے لیے کم وقت لگتا، جس کے لیے محنت بھی کم لگتی، جس کے لیے رقم بھی زیادہ ضائع نہیں ہوتی، تو ایسی چیزوں کو ہم لے کے کیا کر سکتے، ثمر آور نتائج مطلب کیا ہے، یہاں پر ثمر آور مطلب معلوم ہے نا، فائدہ مند نتائج ہم کیا کر سکتے، حاصل کر سکتے۔ کب؟ جب ہم پہلے سے منصوبہ بنائے ہوئے ہو تو۔ نیکسٹ 6 پوائنٹ دیکھیے، تدریس مخصوص ہوتی ہے جس سے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے متعینہ مراحل کے ذریعے بامعنی تدریس کی جاتی ہے۔ اگر ہم یہاں پر منصوبہ سبق بنا لیے پہلے سے تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو ہم پڑھا رہے وہ مخصوص ہو جاتا ہے نا، اور کیا ہے، اس سے کیا ہے، وقت ضائع نہیں ہوتا
اور کیا ہے جو بھی ہم مراحل یعنی جو ہم سلیکٹ کیے ہوئے ہیں اسٹیپس، وہ اسٹیپس کے ذریعے ہم کیا کرتے بامعنی یعنی میننگ فل کیا کرتے ٹیچنگ دے سکتے. ٹھیک ہے نا. آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی لائن. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے یہاں پر دیکھیے اہم تصورات. ابھی کیا ہے دیکھیے ہم منصوبہ سبق کے ذریعے یہاں پر ہم لوگ ٹیچنگ پریکٹس میں کیے تھے نا. اہم تصورات، تصاویر وغیرہ کو رولنگ تختے سیاہ یعنی رولنگ بورڈ یا سیاہ پر یا تختے سیاہ پر قبل از وقت تیار کر لیتے ہیں. مطلب جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو امپورٹنٹ تصاویر ہے، امپورٹنٹ تصورات ہے، اس کو کیا کرتے ہیں رولنگ بورڈ پہ پہلے سے کیا کر لیتے تیار کر لیتے ہیں. استعمال کرنے سے وقت ضائع. اب یہاں پر اس کو پہلے سے تیار کر کے استعمال کر رہے نا، تو یہاں پر بھی کیا ہے وقت ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے. 7واں پوائنٹ دیکھیے کیا فائدہ ہے منصوبہ سبق کا. عنوان کی مجموعی فہم سے تعلق رکھنے والے مقاصد کے علاوہ جذباتی و حرکیاتی میدان کو بھی متاثر کرتا ہے. یہاں پہ ہم صرف کیا ہے عنوان کے تحت ہی ہم کیا ہے بچوں کو فہم نہیں دے رہے، بلکہ اس سے تعلق رکھنے والے جیسے جذباتی اور حرکیاتی میدان ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اس پر بھی ہم کیا وہ بھی کیا ہے میدان کو متاثر کر سکتے اگر ہم پہلے سے منصوبہ سبق تیار کرتے ہو تو اس کا فائدہ ہے. نیکسٹ دیکھیے 8 پوائنٹ دیکھیے کیا ہے. دیکھیے 8 پوائنٹ عنوان کے تصورات کے مابین مناسب رشتہ قائم کرتے ہوئے عنوان کو مسلسل آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. مطلب اگر ہم کیا کریں منصوبہ سبق بنا لیے تو وہ کیا ہو جاتا ہے اس کے ذریعے جو تصورات رہتے عنوان کے جو تصورات رہتے وہ تصورات دوسرے عنوان میں بھی ہے یا آگے کے عنوان میں بھی آنے والے ہیں یا اس کے سلسلے کو بڑھانے میں کیا ہے ہمیں مدد ملتی ہے. 9 پوائنٹ دیکھیے واضح تصورات فراہم کرنے کے لیے ضروری تدریسی اشیاء کی تیاری. تدریسی اشیاء کے استعمال کے لیے درکار وقت، طریقہ استعمال وغیرہ کو قبل از وقت تشکیل دی جاتی ہے. مطلب ہم منصوبہ سبق بنانے سے کیا ہو جاتا ہے بولے تو پہلے ہی ہم واضح تصورات جو بھی تصورات ہیں پہلے ہی ہم واضح کر لیتے. اس کے علاوہ جو ضروری تدریسی اشیاء ہے اس کو بھی کلیکٹ کر لیتے. پھر اس کے بعد تدریسی اشیاء کے لیے جو ٹائم لگ رہا وہ بھی ہم پہلے سے اندازہ لگا لیتے. پھر کیا کرتے اس کو پہلے استعمال کر کے دیکھتے، تشکیل سے پہلے استعمال کر کے دیکھتے. اس کے علاوہ مثالوں اور اقتصابی اصولوں کے مطابق یعنی ناؤن ٹو ان ناؤن اور سمپل ٹو کمپلیکس فیصلے کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ دیکھیے 10واں پوائنٹ دیکھیے کیا ہے. دیکھیے کمرے جماعت میں رونما ہونے والے تعلیمی اور نظم و ضبط سے تعلق رکھنے والے مسائل کو معلم قبل از وقت تصور کر سکتا ہے. مطلب یہاں پہ کمرے جماعت میں رونما ہونے والے منصوبہ سبق بنا رہے تو وہاں پہ تعلیمی اور نظم و ضبط جو رہے گا اس کا اندازہ کیا کر رہا معلم پہلے ہی لگا لے رہا. ہم دیکھیے پلان بناتے وقت دیکھیں نا ٹریننگ میں کہ کیا کر سکتے ہیں طلباء کو ہم یہ سوال پوچھتے تو شاید اس کا جواب یہ آ سکتا ہوگا، پھر یہ پوچھ سکتے ہوگے، یعنی پہلے سے ہی ہم کیا کرتے تصور کر لے کے اس کے جوابات بھی لکھ رہے تھے وہاں پر. تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ کمرے جماعت میں رونما ہونے والے جو تعلیمی اور نظم و ضبط یعنی ڈسپلن سے ریلیٹڈ جو بھی رہیں گے کیا کہیں گے پرابلمس، اس کا پہلے سے ہی کیا ہے تصور ہو جاتا منصوبہ سبق بنانے سے. نیکسٹ ہے دیکھیے اس لیے منصوبہ سبق ہی میں حل کا راستہ بتاتے ہوئے مسائل کو حل کو آسان کیا جاتا ہے. تو ہمیں پہلے ان کے مسائل کا اندازہ ہو گیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں منصوبہ سبق کے ذریعے ہی ان مسائل کا حل بھی نکال سکتے ہیں. 11 پوائنٹ دیکھیے یہاں دیکھیے کیا ہے. تعلیمی میدان میں جدید رجحانات تکنیکی طریقوں کو حسب ضرورت استعمال کرنے کے لیے منصوبہ سبق ایک آلہ ہے. ٹھیک ہے. مطلب تعلیمی میدان میں کیا ہے ہم جدید رجحانات جو کیا کہیں گے جو ماڈرن ایٹیٹیوڈس ہے، ٹھیک ہے، جو اپڈیٹ ہے اور تکنیکی طریقے یعنی جیسے کہ کمپیوٹر کا ہوگا 3D ماڈل وغیرہ، ان تمام کو اگر ہم اچھے سے حسب ضرورت استعمال کرنا بولے تو کیا کرنا پڑے گا پہلے سے ہمیں منصوبہ سبق بنانا ہوگا. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ دیکھیے اس کے علاوہ تدریس میں تنوع کے ساتھ ساتھ معلم کو اپنے پیشہ ورانہ ترقی کے موقع بھی میسر ہوتے ہیں. نیکسٹ دیکھیے یہ خالی عام بات ہے، آپ کو معلوم ہے پیشہ ورانہ ترقی
12واں دیکھیے طالب علم میں متوقع تبدیلیوں کے حصول، طالب علم کو مضمون سے قریبی رشتہ قائم کرنے میں اکتسابی تجربات مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مطلب یہاں پہ طالب علم میں متوقع تبدیلیوں کے حصول، مطلب طالب علم میں کیا تبدیلی آ رہی، ہم کیا کر رہے پہلے سے توقع کر لے رہے، ٹھیک ہے۔ اور طالب علم کو مضمون سے کیا ہے قریبی رشتہ قائم کرنے میں کیا ہے اکتسابی تجربات مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مطلب جو تجربات ہم اکتسابی تجربات جو ہم کیا کریں گے لیسن پلان میں شامل کر رہے ہیں نا، وہ کیا ہے طلباء کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ منصوبہ سبق ان اکتسابی تجربات کو طلباء تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا پھر طلباء کو اکتسابی تجربات مناسب استعمال کے لیے کیا ہے سازگار حالات فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو بھی تجربات وغیرہ جو بھی سلیکٹ کرتے ہیں اکتسابی تجربات، وہ کیا ہے منصوبہ سبق کے ذریعے طلباء تک بآسانی سے پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 13 پوائنٹ دیکھیے، یہ کیا پڑھ رہے ہم منصوبہ سبق کے فائدے پڑھ رہے، ٹھیک ہے نا۔ 13 دیکھیے، منصوبہ سبق کے ذریعے درس دیا جانے والا عنوان طلباء کی سماجی، طبعی اور روزمرہ مشاغل میں توازن قائم کرتا ہے، جس سے سیکھی گئی معلومات مفید ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اگر منصوبہ سبق کے ذریعے اگر ہم ٹیچنگ کریں گے، درس دیں گے، تو کیا ہوتا وہ جو عنوان ہم کیا ہے ایک پلاننگ کے ساتھ پڑھائیں گے، تو اس کے ذریعے طلباء میں سماجی، طبعی اور روزمرہ کے مشاغل میں توازن قائم رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے جو سیکھی ہوئی معلومات ہے نا وہ ان کے لیے فائدہ مند یا پھر مفید ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے مذکورہ بالا مطلب اوپر جتنے بھی ہم پڑھے نا فوائد، مذکورہ بالا مطلب اوپر کے، مندرجہ ذیل مطلب نیچے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ دیکھیے مذکورہ بالا تمام فوائد پہنچانے والا منصوبہ ہی ایک بہتر منصوبہ سبق ہوگا کہلاتا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے، اب اوپر دیکھیے جو ہم پورے کیا ہے منصوبہ سبق کے فائدے دیکھیں نا، وہ فائدے اگر ہو رہے ہیں منصوبہ سبق میں تو ویسا منصوبہ سبق کیا ہے ایک بہتر منصوبہ سبق کہلاتا ہے۔ تو منصوبہ سبق کی بھی کیا ہے خصوصیتیں ہیں، بہتر منصوبہ سبق ہے بولے تو اس کی خاصیتیں دیکھیے، وہ اوپر جو ہم دیکھے تھے وہ کیا تھے فائدے تھے، اب کیا ہے اس کی خاصیت ہے سبق کی، منصوبہ سبق ایک بہترین ہے بولے تو کیا ہونا اس کے اندر یہ خاصیتیں ہیں۔ دیکھیے پہلے تو دیکھیے مقاصد اور تعلیمی معیارات کی وضاحت، یہ پہ مقاصد ہے، ٹھیک ہے۔ مقاصد اور تعلیمی معیارات کی وضاحت رہنا کس میں منصوبہ سبق میں، تب ہم کہیں گے کہ وہ بہتر منصوبہ سبق ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سبق میں موجود سائنسی اصطلاحات، تصورات، ضوابط، نظریات کا فہم پہنچاتے ہوئے ان کے مابین فرق اور رشتوں کا منظم طریقے سے تجزیہ کرے۔ اب ایسا نہیں کہ جیسا بولے ویسا لیسن پلان نہیں بنا سکتے ہم، ٹھیک ہے۔ جو لیسن پلان بنا رہے تو ان کے اندر کیا ہے سائنسی اصطلاحات ہونی چاہیے جو ہمارے عنوان کے تحت ہے، ٹھیک ہے۔ تصورات ہونے چاہیے، ضوابط یعنی ضابطے کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ضابط ہونا چاہیے، نظریات کا فہم پہنچانے کے لیے ان کے درمیان کیا ہے فرق بھی بتانا اور رشتے بھی بتانے کے طریقے اور تجزیہ کرے، مطلب وہ اس کے اندر رہنا منصوبہ سبق بھی یہاں پہ جس کو بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں نا ان کے لیے کرے ہی، مطلب یہ بہتر منصوبہ سبق میں ہونی چاہیے۔ 3rd پوائنٹ دیکھیے سبق کی تدریس میں استعمال ہونے والے اکتسابی تجربات یعنی درس و تدریسی مشاغل، تدریسی آلات اور طریقوں کو ظاہر کرے۔ تو یہاں پہ منصوبہ سبق جو بہتر منصوبہ سبق ہوتا ہے نا اس کے اندر کیا کیا ہے اکتسابی تجربات ہوتے ہیں، تدریسی و اکتسابی مشاغل ہوتے ہیں، تدریسی آلات ہوتے ہیں اور طریقوں کو بھی کیا ہے وہاں پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو ویسے ہی منصوبہ سبق کو ہم کیا کہیں گے ایک بہتر منصوبہ سبق کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے 4تھا پوائنٹ ہے، یہاں پہ اس میں کیا ہونا چاہیے ایک بہتر منصوبہ سبق میں جانچ کے آلات بھی شامل ہونا چاہیے۔ جانچ کے آلات مطلب یہاں پر جیسے سمیٹیو اور کیا ہے سمیٹیو اسیسمنٹ، فارمیٹیو اسیسمنٹ، مطلب CC کے جتنے بھی ٹولز ہیں نا وہ تمام کیا ہونے چاہیے شامل ہونے چاہیے۔ جانچ کے آلات مطلب وہ تمام جیسے کہ پروجیکٹ ورک ہوگا، مطلب جن سے بھی ہم کیا ہے ایک نتائج اخذ کرتے نا وہ تمام جانچ کے آلات کہلاتے ہیں۔ 5th پوائنٹ دیکھیے دی گئی تفویضات یعنی تفویضات ہے، یہ تفویضات بامعنی اور فائدہ بخش ہو، مطلب تفویضات مطلب کیا ہے یہاں پر حوالہ مثالیں جو دیتے نا ہم جو
اگر منصوبہ سبق میں اگر حوالہ دے رہے یا مثالیں دے رہے تو وہ کیا رہنا، خالی ادھر ادھر اٹھا کے دی ہوئی مثالیں نہیں، بلکہ وہ مثالیں کیسی ہونی، میننگ فل ہونا، بامعنی اور فائدہ بخش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیے 6 پوائنٹ دیکھیے، سبق میں موجود ہر تصویر دیگر تصویر کے رہنمائی کرنے والا ہو۔ جو بھی تصور رہتا نا، تصویر بول دیا میں، جو بھی سبق میں موجود ہر تصور کیا ہے، دیگر تصور کے رہنمائی کرنے والا ہو، یا نیا تصور پہلے تصور سے رشتہ کرتے ہوئے وضاحت کرتا ہو۔ تو یہاں پہ بہتر منصوبہ سبق میں کیا ہونا چاہیے، جو بھی ہم کانسیپٹ دے رہے تو وہ کانسیپٹ کیا رہنا، دوسرے کانسیپٹ کے لیے رہنمائی کرنے والا ہونا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب دوسرے کانسیپٹ اس کے لیے آسان ہونا، پہلے جو سیکھے تو وہ کیا ہے، آگے اس کی رہنمائی کرنا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے، اور تصور کیا ہے، پہلا اگر نیا تصور جو رہتا نا، وہ پہلے تصور سے رشتہ قائم کرتے ہوئے کیا کرنا، اس کی وضاحت کرنا۔ ہر سبق کو اچانک ختم کیے بغیر اختتام بامعنی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی سبق ہے تو اس کو کیا کرنا، اچانک ختم نہیں کرنا، وہاں پہ جو اختتام ہو رہا نا وہ بامعنی ہونا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ تو دیکھیے منصوبہ سبق کے فائدے، دیکھیے ایک کیا ہے، ایک بہتر منصوبہ سبق میں کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے اب دیکھیں گے کہ منصوبہ سبق کی تیاری کے کئی ایک اقسام ہونے کے باوجود کیا ہے، دیکھیے منصوبہ سبق کی تیاری کے لیے کئی ایک اقسام ہوتے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں کیا ہے، 3 طریقوں کو اہمیت دی گئی ہے۔ ہمارے ملک میں یعنی انڈیا میں کیا ہے، 3 طریقوں کو اہمیت دی گئی۔ کون سا ہے، دیکھیے فرسٹ طریقہ ہے ہربرٹ کا نظریہ یا ہربرٹ اپروچز، دوسرا ہے دیکھیے بلومس کا جانچ کا طریقہ، ٹھیک ہے، بلومس ایوالویشن اپروچ، اور تیسرا ہے دیکھیے RCEM نظریہ۔ تو یہاں پر دیکھیے پہلے جو ایگزام ہوا تھا، یاد نہیں ہے مجھے سال، اس ایگزام میں ہربرٹ کے جو منصوبہ سبق کے جو اسٹیپس ہے اس سے ایک سوال پوچھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ اب ہم دیکھیں گے، اب یہاں کیا کریں گے، ہم بولتے ہیں یہاں پر جو ہربرٹ کا نظریہ اور بلومس کے جانچ کے نظریہ 2 ہے نا، تو اس میں سے صرف ہم آج کیا دیکھیں گے، یہاں پر ہربرٹ کے نظریے کے تعلق سے دیکھیں گے، کیونکہ اس سے تعلق سے ایک سوال آیا تھا نا، اس لیے یہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیے جو ہربرٹ ہے اس کا پورا نام کیا ہے، دیکھیے جوہان فریڈرک ہربرٹ ہے، یہ کیا ہے، جرمن کا رہنے والا ہے اور ماہر تعلیم بھی ہے، اور یہ فلسفہ داں بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہربرٹ کا جو نظریاتی طور ہے نا، اس کا کیسا ہے، اس کا طریقہ طور کیسا ہے بولے تو یہاں پر ہے، دیکھیے اپریسیٹیو ماس تھیوری آف لرننگ پر منحصر ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے اس نے اپنے نظریے میں کیا کیا تھا، اس نے جو معلم کی جانب سے جو سبق کی پیشکش کے مراحل کو زیادہ اہمیت دیا تھا، اور لیکن انہیں کیا کیا تھا بولے تو جو تعلیمی معیارات تھی نا، اس کو اہمیت نہیں دیا تھا۔ نیچے دیکھیں گے، 1 منٹ، یہاں پر ہے، دیکھیے کیا کیا تھا ہربرٹ، یہاں پر طالب علم کی دلچسپی اور رجحانات اور معیارات کو اہمیت نہیں دیا تھا، بلکہ صرف کیا کرا تھا، یہ منصوبہ سبق کی تیاری کو اور سابقہ معلومات کو ہی مد نظر رکھا ہوا تھا یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ دیکھیے اس کے اسٹیپس ہے، دیکھیے ہربرٹ کے منصوبہ سبق کے تیاری کے لیے جو مراحل ہے نا وہ یہ ہے، دیکھیے یہاں پر دکھائی دے رہا ہے نا، یہاں پر ہے، دیکھیے فرسٹ کیا رہتا اس کے منصوبہ سبق میں مراحل، یہاں پہ اس میں سے ہی پوچھا تھا، اس کو جمانا تھا، ٹھیک ہے، سسٹمیٹک سے جمانا، تو کچھ ایسا تھا کوشچن، ایک مرتبہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کیا ہے، دیکھیے اس کے فرسٹ کیا ہے، اس کی تیاری ہے، اس کا پہلا اسٹیپ کیا ہے، یہاں پہ ہربرٹ کے منصوبہ سبق کی تیاری ہے یعنی پریپریشن ہے۔ سیکنڈ دیکھیے پریزنٹیشن ہے یعنی پیشکش ہے۔ تھرڈ دیکھیے مشابہت یا ربط ہے یعنی کمپیریزن اور ایسوسیشن ہے۔ چوتھا دیکھیے تعمیم ہے یعنی جنرلائزیشن ہے، ٹھیک ہے، G4 یاد رکھ لیجئے، G4، ٹھیک ہے، یعنی جنرلائزیشن۔ نیکسٹ 5واں ہے، دیکھیے اپلیکیشن ہے، ٹھیک ہے، یعنی اطلاق ہے۔ اس کے بعد 6واں جو ہے نا اعادہ ہے، ریکیپچولیشن ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیے اب ہم کیا کریں گے، یہ جو اسٹیپس ہے نا، اس کے اسٹیپس کے اندر جو ہربرٹ نے جو کیا پیش کیا تفصیل سے تھوڑا دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ دیکھیے فرسٹ تو تیاری جو پریپریشن ہے نا، اس میں کیا دیا اس نے، کیا کہا یہاں پر دیکھیے۔
تیاری میں اس مرحلے میں طالب علم کو سبق کے سننے کے یہاں پہ پریزنٹیشن میں کیا کرتے ہیں، طالب علم کو سبق سننے کے لیے تیار کیا جاتا ہے یا آمادہ کیا جاتا ہے۔ تدریس سے قبل مضمون سے متعلق سابقہ معلومات کا اندازہ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مضمون سے متعلق نئی معلومات کو طلباء تک اسی مرحلے میں پہنچایا جاتا ہے، یعنی یہ مرحلہ طالب علم کو معلوم سے نامعلوم کی جانب لے جانے میں مدد دیتا ہے، یعنی نون ٹو ان نون کی جانب لے جانے میں مدد دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک منٹ اور تھوڑا زوم کریں گے۔ ہاں یہاں دیکھیے کیا ہے، دیکھیے یہاں پر بچوں کو اس ترغیب کے ساتھ سیکھنے میں مدد دیتا ہے کہ میرا اکتساب بامعنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی تیاری میں کیا کیا آتے دیکھیے، پہلے طالب علم کو سبق سننے کے لیے تیار کرنا یا آمادہ کرنا، تدریس سے قبل کیا ہے طلباء کے کیا ہے سابقہ معلومات کا اندازہ لگانا اور اس سے متعلق جو بھی معلومات رہیں گی وہ بچوں تک پہنچانا، اور کیا ہے اور یہ مرحلہ کیا ہے طالب علم کو معلوم سے نامعلوم کی جانب لے جانے میں مدد دیتا ہے۔ تو اس سے بچے میں کیا ترغیب کے ساتھ سیکھنے میں مدد ملتی، بولتے میرا اکتساب بامعنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیے طالب علم کو سبق کی جانب مائل کرنے میں حسب ذیل طریقے استعمال۔ اب یہاں پر سبق کی جانب یہاں پر آمادہ کرنا ہے، تو آمادہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ طریقے استعمال کرتے۔ کون سے طریقے ہیں دیکھیے بھائی، سوالات کے ذریعے ہم کرے تھے نا ٹیچنگ پریکٹس میں، سوالات کے ذریعے کر سکتے، تصاویر دکھا کر، جیسے کہ آج کل کی ہم جو کتابیں دیکھ رہے ہیں جیسے اردو ہو یا EVS کی کتابیں ہو، تو اسٹارٹنگ کے شروعات میں کیا ہوتا ہے، ایک پیپر ہوتا ہے ایک بڑا، ٹھیک ہے، وہ پیپر یعنی وہ پورا پیج کیا ہوتا ہے ایک تصویر پر ہی منحصر ہوتا ہے، جیسے کہ انگلش کے بکوں میں بھی دیکھے ہوں گے آپ، ہے نا۔ مطلب یہ طلباء کو کیا ہے سبق کی جانب مائل کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مہارتوں پر مبنی گفتگو کے ذریعے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے بھی طلباء کو کیا کر سکتے ہم سبق کی اور راغب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بہترین وضاحت کے ذریعے، پھر مختلف موقع فراہم کر کے، مطلب کچھ ایکٹیویٹیز وغیرہ دے کے بھی ہم کیا کر سکتے طلباء کو کس کے جانب سبق کی جانب راغب کر سکتے۔ یہ ہے دیکھیے ہربرٹ کا جو پہلا مرحلہ ہے نا، کون سا ہے پہلا مرحلہ، پریپریشن ہے نا، اس کے تحت آنے والی چیزیں۔ اب سیکنڈ مرحلہ ہے دیکھیے ہربرٹ کا کیا ہے، یہاں پر سیکنڈ مرحلہ پریزنٹیشن۔ اب یہاں پہ تیار کر لیے بچوں کو، اب کیا کریں گے ہم پریزنٹیشن کریں گے۔ پریزنٹیشن کس کا رہے گا، یہ طلباء کا نہیں رہے گا، یہاں پہ کس کا رہے گا، یہ معلم کا رہے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے سبق کی تدریس سے پہلے اس کے فائدے کی وضاحت کرنے سے معلم اور طلباء دونوں اس مضمون کے حصول مقصد کی جانب گامزن ہوتے ہیں۔ مطلب پہلے ہی ہم کیا کر رہے ہیں وضاحت کر رہے ہیں نا، تو یہاں پر اس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے حاصل کرنے کے لیے تیار رہتے۔ اس مرحلے میں نئے تصورات نئی معلومات کو فہم پہنچایا جاتا ہے اور درس و تدریس مؤثر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تصورات کو اخذ کرنے کے لیے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر تصورات یعنی جو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں اس پر بحث ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تصوراتی فروغ یعنی کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کے لیے اسباق کو ترتیب وار مناسب طور پر منظم کرتے ہوئے منتخب طور پر پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پریزنٹیشن میں کیا کرتے ہیں بول تو پہلے سے ہی جو مطلب سبق کی تدریس سے پہلے ہم کیا کرتے اس کے فائدے کی وضاحت کر لیتے، جس سے کیا ہو جاتا معلم اور طالب علم دونوں کو بھی کیا ہے جو مقصد حاصل کرنا ہے نا اس کی جانب دونوں بھی کیا ہے تیار رہتے، ٹھیک ہے نا۔ اور کیا ہے دیکھیے نئے تصورات اور نئے معلومات کا فہم بھی کس میں پہنچایا جاتا ہے، پیشکش میں ہی پہنچایا جاتا ہے، اور اس سے درس و تدریس مؤثر ہو جاتی ہے نئے تصورات اور نئے فہم کے ذریعے۔ تصورات کو اخذ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں سوالات کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تصوراتی فروغ یعنی کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کرتے ہیں سبق کو ترتیب وار منظم طور پر کیا کرتے منظم کرتے ہوئے منتخب طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تھا دیکھیے پیشکش میں جو کہ ہربرٹ نے پیش کیا تھا۔ نیکسٹ ہے دیکھیے تھرڈ کیا ہے مشابہت، تھرڈ کیا ہے دیکھیے مشابہت یا ربط، ٹھیک ہے۔ کیا ہے یہاں پر کمپیریزن اور ایسوسیشن۔ اس مرحلے میں سیکھے گئے امور کو سابقہ معلومات سے مربوط کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مربوط کس سے بنا، ربط سے ہی بنا، مطلب جو سیکھی ہوئی پہلے سے چیزیں ہیں نا اس کو نئی چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ مشابہت اور تجزیے کے ذریعے واضح تصور کو قائم کرنے میں یہ مرحلہ مدد دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اس مرحلے کو
इस मरहले को पेशकश के मरहले के जुज़ के तौर पर देखा जाता है। ये मरहले को पेशकश का टुकड़ा है, जुज़ यानी उसका ही हिस्सा समझा जाता है। इसके बाद फोर्थ है देखिए जनरलाइजेशन यानी तामीम है। देखिए तामीम में क्या बता रहा है, तामीम की वजह से क्या होता, सबक के तदरीसी मकसद की तकमील होती है यहाँ पर, ठीक है। दर्स दी गई मालूमात को बाकायदगी से शामिल करते हुए तामीम की जाए। यहाँ पे क्या करना है, जो भी हम दर्स दे दिए ना उन मालूमात को क्या करना, बाकायदगी से यानी सिस्टमेटिकली, ठीक है, क्या करना है यहाँ पर तामीम यानी जनरलाइज करना है। नज़रियात और उसूलों को मुशाहबियत या मरबूत करते हुए तामीम की जा सकती है। मतलब यहाँ पर एक जैसी दिखने वाली या फिर पिछले सीखी हुई जो मालूमात है ना उनसे जोड़ते हुए या उन जैसी दिखने वाली मालूमात लेते हुए तामीम यानी जनरलाइजेशन किया जा सकता है, ठीक है ना। तामीम के वक्त क्या है, क़ुव्वत तख़ील, ठीक है, क़ुव्वत तख़ील ज़रूरी है। मतलब यहाँ पर इमेजिनेशन, तसव्वुर, ठीक है, यहाँ पर तसव्वुर करने की सलाहियत होना ज़रूरी है। इस मरहले को भी पेशकश के मरहले का जुज़ माना जाता है। यहाँ पर ऊपर मुशाबियत और रब्त को भी क्या है, पेशकश का जुज़ मान रहे थे और तामीम को भी क्या करते, पेशकश का ही जुज़ माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसके ज़रिए हासिल होने वाले तसव्वुरात हर हैसियत से मजमूई होते हैं। मतलब जनरलाइजेशन के बाद जो नताइज हासिल होते हैं ना वो क्या है, हर हैसियत से मजमूई होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पाँचवा है देखो इतलाक़ एप्लीकेशन है। यहाँ पर एप्लीकेशन देखिए, हासिल शुदा मालूमात को तुलबा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुतारिफ़ या गैर मुतारिफ़ मौक़ों पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मज़कूरा बाला मरहले में इस्तक़राई तरीक़े से तश्कील दी गई उमूमियत का इतलाक़ इस मरहले में नए हालात से किया जाता है। इस तरीक़े का नई सूरत में इतलाक़ इस्तख़राजी होता है। सीखी गई तामीमी हकीकत को तुलबा जांच कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इतलाक़ में पहले तो जो सीखता है ना तालिब इल्म वो मुतारिफ़ या गैर मुतारिफ़ मौक़ों से सीख लाता है, लेकिन बाद में इस्तक़राई तरीक़े से ही उसके इल्म में तश्कील होती है, यानी वो सीख रहा ना इस्तक़राई तरीक़े से ही उसके अंदर उमूमियत आ जाती है, ठीक है ना। लेकिन क्या हो जाता है, जब उसको यूज़ करता है तो वो क्या हो जाता है, वो इस्तख़राजी तरीक़े से हो जाता है। कैसा बोले तो देखिए, सपोज़ हम क्या करे थे, फर्स्ट जब पढ़ रहे थे हम, जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, मुरब्बा पहले हम पढ़ रहे थे तो हमें मालूम नहीं था कि मुरब्बे का क्या कहते हैं, अहाते का ज़ाब्ता क्या है। तो हम क्या करते थे, जब वहाँ पे क्या करें, चारों ज़िलों को जमा करके मालूम करे थे। बट अब हम क्या है वो सीख चुके हैं, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे हम, क्या वही इस्तक़राजी तरीक़े से जाएंगे, नहीं जाएंगे। नेक्स्ट टाइम हमें मालूम हो गया कि 4A होगा, मतलब अब यहाँ क्या करते हम, यहाँ पर इस्तक़राजी तरीक़े से जाते। तो इतलाक़ में भी वही होता है, जो क्या है इस्तक़राजी तरीक़े से जो चीज़ें हम सीखते हैं, जो भी वो क्या करते हैं, यहाँ पे इस्तक़राई से सीखी हुई चीज़ों को इतलाक़ किस तरह करते, इस्तक़राजी तरीक़े से की जाती है, क्योंकि यहाँ पे मीनिंगफुल हो जाता ना, इसीलिए। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्या है, यहाँ पर 6 पॉइंट क्या है, हर्बर्ट का 6 पॉइंट क्या है, यहाँ पर 6 स्टेप क्या है, यादा है यानी रिकैप्चुलेशन। ये तो आपको मालूम ही है ना। तो इस मरहले में क्या होता है भाई, इस मरहले में तुलबा के हासिल शुदा मालूमात की जांच की जाती है। अब तक हासिल शुदा मालूमात का सवालात के ज़रिए दोबारा जायज़ा लिया जाता है। हाँ, ये आप लोगों को तो मालूम है, हम भी किए हुए हैं ना ये, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, जो हर्बर्ट ने जिन हर्बर्टाइन मरहलों के मौजूदा ज़रूरत के मुताबिक रद्द-बदल करते हुए मौजूदा मंसूबा सबक में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, जो हर्बर्ट के जो भी मराहिल है जो पेश किया था ना हर्बर्ट ने, वो मराहिल को क्या करे, मौजूदा ज़रूरत मतलब आजकल की ज़रूरतों को मद्देनज़र रख के क्या करे, उसके अंदर रद्द-बदल करे, ठीक है, मतलब तब्दीलियाँ लाए। और मौल्लिम को चाहिए कि इन मराहलों में हस्ब ज़रूरत रद्द-बदल करते हुए मक़ासिद हुसूल की जानिब गामज़न होना चाहिए। तो आजकल क्या किया जा रहा है बोल, तो अपनी अपनी ज़रूरतों के लिहाज से जो हर्बर्ट के मंसूबा सबक के जो मराहिल है ना उसमें रद्द-बदल करते हुए मंसूबा सबक में इस्तेमाल कर रहे हैं सब लोग। तो मौल्लिम को क्या चाहिए कि हम भी, मतलब मौल्लिम भी क्या करना चाहिए, हस्ब ज़रूरत रद्द-बदल करते हुए मक़ासिद के हुसूल के लिए, मतलब जो भी मक़ासिद है उसको हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, इन मंसूबा सबक को इस्तेमाल करते हुए वो राह को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए मज़कूरा 6,
یہاں اوپر 6 مرحلے دیکھے نا ہم، کیا کیا تھا بھائی، ایک مرتبہ دیکھ لیں گے۔ پہلے تیاری تھی یعنی پریپریشن، اس کے بعد پریزنٹیشن تھا، اس کے بعد کیا تھا اس کے بعد دیکھیے ایسوسیشن یعنی کیا کہیں گے کمپریزیشن اینڈ ایسوسیشن تھا، اس کے بعد جنرلائزیشن تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اپلیکیشن، پھر اس کے بعد ریکیپچولیشن۔ تو یہاں پر وہ جو 6 مراحل تھے نا، ان 6 مراحل کو کیا کیا گیا یہاں پر یہاں پر ہے دیکھیے، مذکورہ 6 مرحلوں کو 3 درجہ ذیل 3 اہم مشاغل میں ترتیب دیتے ہوئے منصوبہ سبق کی تشکیل کی جاتی ہے۔ تو آج کل کیا کرتے ہیں، وہ 6 مراحل کو کیا کرے 3 حصوں میں کیا کر دیے، بانٹ دے کے کیا کر رہے اپنے منصوبہ سبق کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے پہلا جو حصہ ہے اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے، مذکورہ بالا مراحل میں تیاری خاص کر ان مشاغل سے حاصل کی جاتی ہے۔ ان میں 2 امور پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلے یہ جو 6 حصوں کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرے نا، تو پہلے حصے میں کیا کرتے ہیں بول تو سابقہ معلومات کی جانچ ہوتی اور کیا ہے محرکہ پیدا کیا جاتا، اور جو کیا ہے اعلان سبق کے بعد جو نئے امور و اکتساب کے لیے طالب علم کو سمجھایا جاتا ہے۔ یہاں مطلب یہاں پہ اعلان سبق بھی کیا ہو رہا ہے، پہلے مرحلے میں ہی ہو جا رہا ہے۔ پھر دیکھیے یہاں پر دوسرا حصہ ہے نا، اس میں کیا کرتے ہیں، دوسرے حصے میں دیکھیے ہربٹائن مرحلوں کے پیشکش یعنی جو وہاں پر پریزنٹیشن تھا نا، اور جو مربوط مرحلے اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ مقصد کی جانب لیے جانے والے تمام اعمال کو اس حصے میں مانا جاتا ہے۔ سبق کی پیشکش، تدریسی اشیاء کا استعمال، معلومات کو مختصر طور پر تختہ سیاہ پر ظاہر کرنا وغیرہ اس امور میں شامل ہے۔ تو یہاں پہ دوسرا جو حصہ بنایا گیا نا، اس حصے میں کیا کرتے ہیں، پیشکش کو اور مربوط مراحل کو شامل کرتے، اور جو مقصد کی جانب لے جانے مطلب جو پڑھانے کے لیے جن مقاصد کو سلیکٹ کیا گیا ہے، وہ مقاصد تک جانے کے لیے جو بھی اعمال ہوتے مطلب جو بھی اسٹیپس ہوتے نا، وہ یہاں پہ دیکھیں مقصد کی جانب لیے جانے والے تمام اعمال کو اس کا حصہ مانا جاتا ہے، مطلب یہ فروغی مشغلے میں اس کو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سبق کی پیشکش، تدریسی اشیاء کا استعمال، معلومات کو مختصر طور پر تختہ سیاہ پر ظاہر کرنا وغیرہ امور کیا ہے اس میں شامل ہے۔ سیکنڈ جو فروغی مشغلے ہیں نا، اس میں فروغی مشغلے، ٹھیک ہے۔ فروغ مطلب معلوم ہے نا، مطلب جس سے کیا ہوتا، فروغ پانا یعنی ترقی کرنا، فائدہ ہونا، اسی طرح فروغی مشغلے۔ تھرڈ ہے دیکھیے کیا ہے مخلوط مشغلے ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیے مخلوط مشغلے میں دیکھیے سیکھی گئی معلومات سے تعمیم کرنا، مطلب جو بھی معلومات سیکھے اس کا جنرلائز کرنا، غور و خوض کرنا، مطلب اس پر کیا ہے سوچنا، تجویز دینا، مطلب وہاں پہ حوالے دینا، مثالیں دینا، امور مخلوط مشاغل میں پائے جاتے ہیں، مطلب یہ تمام قسمیں ہیں مخلوط مشاغل میں، ٹھیک ہے، کلمینیٹنگ ایکٹیویٹیز میں شامل ہے۔ اب یہاں پر ہربرٹ کے جو نظریہ تھا اس کے فائدے کیا ہے دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ دیکھیے پہلا فائدہ ہے کیا ہے، دیکھیے ہربرٹ کے نظریے کا، یہ نظریہ منطق پر مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب لاجک پر، یہ نظریہ منطق پر مبنی ہوتا ہے، علم نفسیات کے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ دیکھیے تمام مضامین کی تدریس کے لیے مناسب ہوتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ دیکھیے استقرائی اور استخراجی دونوں طریقوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے ہربرٹ کے نظریے میں۔ نیکسٹ دیکھیے ادراکی میدان کے مقاصد کے حصول کے لیے مفید ہوتا ہے، ادراکی میدان بولتے کوگنیٹیو ڈومین، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیے یہ طریقہ نہایت سادہ اور سہل ہے، ٹھیک ہے نا۔ 6 پوائنٹ دیکھیے، 1 منٹ، 6 پوائنٹ کیا ہے دیکھیے یہاں پر کیا ہے 6 پوائنٹ، طلباء میں اکتساب سابقہ معلومات سے نئی معلومات کی جانب فروغ پاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب پہلے سے موجود معلومات کو لیتے ہوئے نئی معلومات کو حاصل کرنے میں یہ طلباء کی مدد کرتا ہے بولے ایسا۔ نیکسٹ دیکھیے لاسٹ میں، لہٰذا یہ طریقہ نظریہ معلوم سے نامعلوم نامی تدریسی اصول یعنی ناؤن ٹو ان ناؤن کے موافق ہوتا ہے۔ یہ کیا تھے دیکھیے ہربرٹ کے کیا کہیں گے ہربرٹ کے نظریے کے فائدے تھے۔ تو یہاں پہ نیکسٹ دیکھیے کیا ہے، یہاں پر اس کے حدود ہے، مطلب اس کی کچھ خامیاں بھی ہے، دیکھیے نظریے کی کیا خامیاں ہیں دیکھیں گے۔ تو اس میں کیا ہے دیکھیے معلم کے رول کو کیا ہے زیادہ اہمیت دی گئی، ٹھیک ہے، یہاں پہ معلم کے رول کو کیا ہے زیادہ اہمیت دی گئی۔ اس کے بعد طلباء کی تخلیقی فطری صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے موقع نہیں پائے گئے، ہے نا، مطلب معلم پہلے سے ہی بنا لے رہا ہے نا، سب کچھ وہ ڈیسائیڈ کر لے رہا ہے، تو طلباء کو یہاں پہ کوئی رول نہیں ہے۔ نیکسٹ دیکھیے
دیگر امور کی بانسبت ادراکی میدان کو زیادہ اہمیت دی گئی، اس میں ہے نا کوگنیٹیو ڈومین کو زیادہ اہمیت دیا۔ نیکسٹ 4 دیکھیے سبق کی پیشکش کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، یادداشت کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے نا۔ نیکسٹ 5 دیکھیے تدریسی مشاغل کی تشغیل ناقابل استعمال اور بے معنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی خامیاں ہیں، ہربرٹ نظریے کی خامیاں ہیں۔ یہاں پر دیکھیے منصوبہ سبق ہے نا، یہ تو آلریڈی آپ کو معلوم ہے کیا کرتے ہم جو ٹریننگ میں لکھتے سو وہی ہے، تو یہاں پہ عام مقصد وغیرہ یہ پورے اس کی مثالیں ہیں۔ تو یہ تھا دیکھیے ہربرٹ کے نظریے کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ان میں سے چند باتیں فائدہ مند ہو، جیسے کہ یہاں پر دیکھیے ہربرٹ کے کتنے اسٹیپس ہیں، 6 اسٹیپس ہیں، جیسے کہ پریپریشن ہے، پریزنٹیشن ہے، کمپیریزن اور ایسوسیشن ہے، جنرلائزیشن ہے، اپلیکیشن ہے اور ریکیپچولیشن ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں کیا کیا آتا ہم دیکھیں نا، پھر اس کے بعد دیکھیے یہ آدھا ہو گیا، پھر وہ 6 مراحل کو کیا کرے، 3 اہم مشاغل میں ترتیب دیے۔ پہلا مشغلہ کیا ہے، اس میں تعارفی مشغلہ ہے، دوسرا فروغی مشغلے ہے، تیسرا مخلوط مشغلے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ہربرٹ کے فائدے دیکھیں ہم، پھر اس کے بعد ہربرٹ کے نظریے کے نقصانات دیکھے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے پہلے کیا دیکھے تھے بھائی ہم، منصوبہ سبق کیا ہے، منصوبہ سبق کے فائدے کیا ہے وغیرہ بھی ہم دیکھے تھے، ٹھیک ہے۔ ہمارے انڈیا میں کتنے منصوبہ سبق کو اپناتے 3، اس میں ہربرٹ کا نظریہ ہے اور بلومز کا جانچ کا طریقہ ہے اور RCEM کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہربرٹ کہاں کا رہنے والا تھا بھائی، جرمنی کا رہنے والا تھا، یہ ماہر تعلیم اور فلسفہ تھا، ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا دیکھیے ہربرٹ کے تعلق سے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کچھ اور سیکھیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔